اعتکاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 28واں پارہ سورہ المجادلہ، آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ جس دن اللہ لائٹ آن کر جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر وہ انہیں ان کے اعمال بتائے گا۔ اللہ نے ان کے اعمال کو گن رکھا ہے اور وہ لوگ انہیں بھول گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا، یعنی کافروں کو رسوا کر دینے والا عذاب اس دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، یہاں تک کہ کسی ایک کو باقی نہ چھوڑے گا۔ پھر انہیں رسوا اور شرمندہ کرنے کے لیے ان کے اعمال بتائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال کو گن رکھا ہے، جبکہ وہ لوگ بے فکری اور توجہ نہ ہونے کے سبب دنیا میں کیے ہوئے اپنے اعمال بھول گئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنی من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اے بندے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے؟ جہاں کہیں 3 شخصوں کی سرگوشی ہو تو ان میں چوتھا اللہ ہی ہے، اور 5 کی سرگوشی ہو تو وہ اللہ ہی ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور اس سے کم اور اس سے زیادہ جتنے بھی لوگ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی ہوں، پھر اللہ انہیں قیامت کے دن بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ الم ترا، اے بندے کیا تو نے نہ دیکھا؟ اس سے پہلی آیت کے آخر میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، اور اس آیت میں تاکید کے ساتھ یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام معلومات کو جانتا ہے۔ چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں، حتیٰ کہ جہاں کہیں 3 شخص سرگوشی سے بات کریں اور اپنے راز آپس میں ایک دوسرے کو آہستہ آواز سے بتائیں اور اپنی مشاورت پر کسی کو مطلع نہ کریں، تو ان میں چوتھا اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کا مشاہدہ کرتا ہے، ان کی سرگوشی، ان کے رازوں کو جانتا ہے۔ اور اگر 5 لوگ سرگوشی سے بات کریں تو وہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا چھٹا ہوتا ہے۔ اور یہ چیز اسی تعداد پر موقوف نہیں، بلکہ 3 سے کم اور 5 سے زیادہ جتنے بھی لوگ ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے ان سب کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا، اور انہیں ان کے اعمال کی جزا دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی ثم یعودون لما نہوا عنہ وتناجون بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں پوشیدہ مشوروں سے منع فرمایا گیا تھا، پھر وہ اسی کام کی طرف لوٹتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور آپس میں گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کے مشورے کرتے ہیں۔
اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان الفاظ سے تمہیں سلام کرتے ہیں جن سے اللہ نے تمہیں سلام نہیں فرمایا، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری باتوں کی وجہ سے اللہ میں کیوں عذاب نہیں دیتا، انہیں جہنم کافی ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے تو کہ وہ کیا برا ہی ٹھکانہ ہے۔ الم تری الی الذین نہوا عن النجوی، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں پوشیدہ مشوروں سے منع فرمایا گیا تھا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت ان یہودیوں اور منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی جو آپس میں سرگوشیاں کرتے اور مسلمانوں کی طرف دیکھتے جاتے اور آنکھوں سے ان کی طرف اشارے کرتے جاتے تاکہ مسلمان یہ سمجھیں کہ ان کے خلاف کوئی پوشیدہ بات کی جا رہی ہے، اور اس سے انہیں رنج ہو۔ ان کی اس حرکت سے مسلمانوں کو غم ہوتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ شاید ان لوگوں کو ہمارے ان بھائیوں کے شہید ہونے یا شکست کھانے کی کوئی خبر پہنچی ہو جو جہاد میں گئے ہوئے ہیں، اور یہ اسی کے بارے میں باتیں بنا رہے ہیں اور اشارے کر رہے ہیں۔ جب منافقوں کی یہ حرکات بہت زیادہ ہو گئیں اور مسلمانوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی شکایتیں کی، تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرگوشی کرنے والوں کو منع فرما دیا، لیکن وہ باز نہ آئے، وہ یہی حرکتیں کرتے رہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں پوشیدہ مشوروں سے منع فرمایا گیا تھا، پھر وہ اسی منع کیے ہوئے کام کی طرف لوٹتے ہیں اور آپس میں گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کے مشورے کرتے ہیں۔ ان کا گناہ اور حد سے بڑھنا یہ ہے کہ مکاری کے ساتھ سرگوشیاں کر کے مسلمانوں کو رنج اور غم میں ڈالتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یہ ہے کہ حضور نے منع فرمایا، ممانت کے باوجود وہ ان حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ لوگ اب ایک دوسرے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی رائے دیتے تھے۔ کسی کے سامنے سرگوشی سے بات نہ کی جائے، اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے سامنے سرگوشی سے بات کرنا اس کو تشویش میں ڈال دیتا ہے اور رنج و غم میں مبتلا کر دیتا ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ احادیث میں بھی اس سے منع کیا گیا، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم 3 آدمی ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کرو۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم 3 افراد ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آدمی باہم سرگوشی نہ کریں جب تک کہ بہت سے آدمیوں سے نہ مل جاؤ، یعنی تمہاری تعداد کثیر ہو جائے، ورنہ یہ بات اسے رنج پہنچائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں یہودیوں کی ایک بری عادت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کسی اچھے الفاظ سے سلام نہیں کرتے، اور ان کے سلام کے الفاظ وہ نہیں ہوتے جن سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو سلام فرماتا ہے۔ بارگاہ رسالت میں یہودیوں کی ایک ذلیل حرکت، یہودی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو یوں کہتے تھے، السلام علیکم، السلام علیکم، سلام نہیں کہتے تھے، السلام علیکم کہتے تھے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پر موت آئے۔ آج کل بھی لوگ اس طرح علم نہ ہونے کی وجہ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، عجیب و غریب طریقے سے مختلف الفاظ ہر ایک نے اپنے بنائے ہوئے ہیں، اس طریقے سے سلام ایک فارمیلٹی کے طور پہ پورا کیا جاتا ہے، صحیح الفاظ تلفظ کے ساتھ سلام ادا نہیں کیا جاتا۔ اب السلام علیکم، تم پر موت آئے، یہ اس کا مطلب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے جواب میں فرماتے علیکم، علیکم، تم پر بھی موت آئے، یہ فرما دیتے تھے۔ اب یہاں اسی سے متعلق 3 احادیث ملاحظہ ہوں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، یہودیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، انہوں نے کہا السلام علیکم، یعنی تم پر موت ہو۔ میں ان کی گفتگو سمجھ گئی اور کہا تم پر موت اور لعنت ہو۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ جانے دو، اللہ تعالیٰ ہر کام میں نرمی پسند فرماتا ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کہہ دیا تھا وعلیکم، انہوں نے یہ کہا، میں نے جواب دے دیا تھا میں نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کچھ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم، یعنی تم پر موت ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے انہیں جواب دیتے ہوئے کہا کہ تمہارے اوپر موت ہو، اللہ تعالیٰ تم پر لعنت کرے اور تم پر اللہ تعالیٰ عذاب فرمائے۔
حضور نے فرمایا عائشہ جانے دو، نرمی اختیار کرو، کج خلقی اور بدگوئی سے بچو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ جو انہوں نے کہا وہ آپ نے سنا نہیں؟ ارشاد فرمایا کیا تم نے وہ نہیں سنا جو میں نے کہا؟ میں نے وہی بات ان پر لوٹا دی ہے، بس ان کے بارے میں میرے الفاظ صرف قبولیت حاصل کر گئے اور میرے بارے میں ان کے الفاظ قبول نہیں ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مجلس میں آیا اور اس نے کہا السلام علیکم۔ صحابہ کرام نے اسے جواب دیا تو آپ نے ارشاد فرمایا تم جانتے اس نے کیا کہا؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے خیال میں اس نے سلام کیا۔ ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ اس نے یوں کہا ہے السلام علیکم، یعنی تم پر موت ہو، وہ چلا گیا ہے، تم اسے واپس لے کر آؤ۔ صحابہ کرام اسے واپس لے کر آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا تم نے السلام علیکم کہا تھا؟ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا جب اہل کتاب میں سے کوئی شخص تمہیں سلام کرے تو تم کہو علیک ما قلت، یعنی تم پر وہی نازل ہو جو تم نے کہا۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان الفاظ سے تمہیں سلام کرتے ہیں جن سے اللہ نے تمہیں سلام نہیں فرمایا۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں یہودیوں کے بارے میں ایک اور بات بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہماری باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں عذاب نہیں دیتا۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہوتے تو ہماری اس گستاخی پر اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دیتا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہیں عذاب کے طور پر جہنم کافی ہے جس میں یہ داخل ہوں گے، تو یہ ان کا کیا ہی برا انجام ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اگر کسی جرم پر فوراً عذاب نہ آئے تو یہ معنی نہیں کہ وہ جرم نہیں ہے، بلکہ اس کا جرم ہونا اپنی جگہ برقرار ہے، اور عذاب اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ جب وقت آ جائے گا تو عذاب میں تاخیر نہ کی جائے گی، لہٰذا فوری عذاب نازل نہ ہونے کی وجہ سے کوئی دھوکہ نہ کھائے کہ میں تو اتنے عرصے سے فلاں گناہ کر رہا ہوں، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، میں تو اتنے سالوں سے نماز پڑھی نہیں، کبھی مسجد ہی نہیں گیا، پھر بھی دیکھ لو بہترین نظام چل رہا ہے، مال و دولت ہے، سب کچھ ہے، کبھی نماز نہیں پڑھے، فلاں نماز پڑھتا ہے، دیکھو تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، اس طرح کی خوش فہمی میں رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو جب تم آپس میں مشورہ کرو تو گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کا مشورہ نہ کرو، اور نیکی اور پرہیزگاری کا مشورہ کرو، اور اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، اے ایمان والو جب تم آپس میں مشورہ کرو۔ اس سے پہلی آیت میں گناہ حد سے بڑھنے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے بارے میں مشورے کرنے پر یہودیوں اور منافقوں کی مذمت بیان کی گئی، اور اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو ان جیسے طریقے سے پرہیز کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو تم جب آپس میں مشورہ کرو تو یہودیوں اور منافقوں کی طرح گناہ حد سے بڑھنے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کا مشورہ نہ کرنا، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کا مشورہ کرنا، اور اس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا جس کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے اور وہ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں منافقوں سے خطاب ہے، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ اے اپنی زبان سے ایمان لانے والو تم جب آپس میں مشورہ کرو تو گناہ حد سے بڑھنے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کا مشورہ نہ کرو، بلکہ نیکی کا پرہیزگاری کا مشورہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم حساب کے لیے اٹھائے جاؤ گے تو وہ تمہیں تمہارے مشوروں کی جزا دے گا۔ آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم سے حاصل ہونے والی معلومات، اس سے چار باتیں معلوم ہوئیں۔ مسلمان صلاح مشورہ مسلمانوں ہی سے کریں، کفار سے مشورے نہ کریں،
اور کافروں کو اپنا مشیر ہرگز نہ بنائیں، آپس میں مشورے بھی اچھے ہی کریں، برے نہ کریں۔ مسلمان کی خلوت بھی جلوت کی طرح پاکیزہ ہونی چاہیے، تنہائی میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ملحوظ رکھے۔ مبارک ہے وہ عالم جو اپنی تنہائی میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل سوچے، اور بد نصیب ہے وہ شخص جس کا وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے بارے میں سوچنے میں گزرے۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔